اصحاب کہف کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ کہف میں اصحاب کہف کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ سورہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل کی جب مشرکین اور بت پرستوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ہمیں بتائیے کہ وہ نوجوان جنہوں نے ظالم بادشاہ کے ڈر سے ایک غار میں پناہ لی تھی، ان کی کیا داستان ہے۔ ان مشرکین لوگوں کا یہ غالب گمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا جواب نہ دے سکیں گے، لیکن اللہ نے اسی وقت سورہ کہف نازل کی جو ان کے سوال کا جواب تھا۔ یہ واقعہ 3 صدی عیسوی کا ہے۔ ملک روم میں ایک مشرک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ اس نے رومیوں میں بت پرستی کو عام کرنے اور عیسائیت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اسی زمانے میں چند نوجوانوں نے بت پرستی سے انکار کیا اور ان کو چھوڑ کر ایمان قبول کر لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو بادشاہ کی طرف سے اپنے دین اور اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک غار میں پناہ لی۔ انہی لوگوں کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، جسے انگریزی میں 7 سلیپرز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ غار میں سوتے رہے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے منہ پر بیٹھ کر ان لوگوں کی حفاظت کرتا رہتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 309 سال بعد اپنی قدرت سے انہیں جگایا۔ پھر جب وہ جاگے ہیں تو اب اس وقت ان کے حالات بدل چکے ہیں، اور اس وقت کا بادشاہ ایمان والا تھا، لیکن یہ لوگ ابھی بھی سمجھ رہے تھے کہ وہیں زمانہ ہے اور وہیں مشرک لوگ ہیں۔ تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے اپنے کسی آدمی سے کہا کہ یہ سکہ لے کر جاؤ اور کچھ کھانے کو لے کر آؤ، لیکن اس طرح کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ جب اس شخص نے کھانے کے لیے سکے دیے تو دکاندار نے ان سے پوچھا کہ یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ یہ تو بڑے پرانے سکے ہیں، کہیں تمہیں کوئی خزانہ تو نہیں ملا؟ پھر اس طرح ساری بات سامنے آ گئی۔ پھر کیا ہوا کہ ان کی بڑی عزت ہونے لگی، کیونکہ ان کا مذہب سارے ملک کا مذہب بن چکا تھا۔